چین کے بعد پاکستان امریکہ کی ضرورت بن گیا ہے۔ کیا پاکستان پر ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے؟ کیا پاکستان کے ساحلی روٹ نے امریکہ کو بھی اپنے جغرافی شہر میں جکڑ لیا ہے؟ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 100 ارب ڈالر کا تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ گوادر بندرگاہ سے امریکہ تک نیا راستہ تیار۔ کیا ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتوں کے عروج و زوال کا فیصلہ میدان جنگ میں نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر ہوتا ہے۔ دنیا کی 90% تجارت کو کنٹرول کرنے والے سمندری راستے جب بدلتے ہیں تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور اس وقت دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ خیز معاشی شفٹ پاکستان کے ساحلوں پر ہو چکا ہے۔ چین کے بعد اب امریکہ پاکستان کے سمندری شہر میں جکڑا جا چکا ہے۔ ایک ایسا تاریخی معاہدہ جس نے اسلام آباد کو بیجنگ، واشنگٹن اور تہران کے درمیان گلوبل پاور پلیئر بنا دیا ہے۔ کیا پاکستان پر واقعی ڈالرز کی بارش ہونے والی ہے، یا پاکستان نے امریکہ اور چین دونوں کو ایک ایسی مات دی ہے جس کی تڑپ ہمارے ہمسایہ ملک کو راتوں کی نیندیں اڑا دے گی؟ یہ کوئی روایتی سفارتی ملاقات نہیں تھی۔ 24 جون 2026 کو اسلام آباد کے بند کمرہ میٹنگ میں ایک ایسی بساط الٹ گئی ہے جس نے پوری دنیا کی سپلائی چین کا رخ پاکستان کے 1050 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کی طرف موڑ دیا ہے۔ چین کا ہارڈ ویئر اور امریکہ کا ڈیجیٹل سافٹ ویئر پاکستان کیسے $1 کا قرض لیے بغیر دنیا کا نیا لینڈ برج بننے جا رہا ہے؟ چلیے سارا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ولاگز اور میں ہوں احمد چودھری۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتوں کے عروج و زوال کا فیصلہ میدان جنگ کے بعد بلکہ سمندر کی لہروں پر ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کی 90% تجارت سمندر سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی سمندری راستہ بند ہو تو ہزاروں میل دور تک بازاروں میں قحط اور مہنگائی دستک دینے لگتی ہے۔ ایران نے جب آبنائے ہرمز کو بند کیا تو اس کی سزا پوری دنیا کو مہنگائی کی صورت میں ملی، چونکہ یہ ایک راستہ دنیا میں تیل کی 20% تجارت کو ہینڈل کرتا ہے۔ اگرچہ جون 2026 میں اسلام آباد میمورینڈم کے تحت جنگ بندی پر دستخط ہو چکے ہیں، لیکن جوابی حملوں نے عالمی انشورنس کمپنیوں اور شپنگ لائنز پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کا یہ سمندری راستہ اب بھی انتہائی غیر محفوظ ہے۔ اب دنیا اس کے متبادل کی تلاش میں نکل پڑی ہے، اور اسی تلاش میں امریکہ نے پاکستان کو چن لیا ہے اور ایک نیا معاہدہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ نیا معاہدہ کیا ہے اور کیسے پاکستان سمیت پورے ایشیا کو بدلے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آبنائے ہرمز کے غیر محفوظ ہونے کے بعد دنیا نے اپنا رخ پاکستان کے 1050 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کی جانب کر لیا ہے۔ اس نئی عالمی بساط کی پہلی چال 24 جون 2026 کو چلی گئی، یعنی ایک نیا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی یہ اعلیٰ سطحی ملاقات کوئی روایتی سفارتی نشست نہیں تھی۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری اور امریکی ناظم الامور نیٹالی بیکر ایک ہی میز پر موجود تھے۔ ایجنڈا صرف سفارتکاری نہیں بلکہ سمندری معیشت کا مستقبل تھا۔ وزارت بحری امور کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ پریس سٹیٹمنٹ کے مطابق دونوں ممالک نے اصولی طور پر ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی حکمت عملی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی شفٹ ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ معاہدہ ہے کیا۔ ناظرین، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا فزیکل انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس کا کوئی مقررہ بجٹ، سیمنٹ اور سریے کا ٹھیکہ یا تکمیل کی حتمی تاریخ ہوگی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک سفارتی اور اسٹریٹجک فریم ورک ہے۔ اس پروجیکٹ کو جو چیز عالمی سفارتکاری میں سب سے منفرد بناتی ہے وہ اس کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ہم آہنگی ہے۔ ناظرین، پچھلی ایک دہائی سے چین نے سی پیک کے تحت پاکستان کی ساحلی پٹی کا فزیکل ہارڈ ویئر تیار کیا ہے۔ اربوں ڈالر لگا کر کنکریٹ کے ڈیپ سی برتھ، بریک واٹر اور موٹر ویز بنائی ہیں، لیکن اب امریکہ اس معاہدے کے ذریعے اپنا سافٹ ویئر لا رہا ہے۔ امریکہ عالمی تجارت کی ڈیجیٹل پورٹ مینجمنٹ، آٹومیٹڈ لاجسٹک اور سپلائی چین سافٹ ویئر میں دنیا کا بےتاب بادشاہ ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو چین نے پاکستان کی بندرگاہیں تیار کیں، لیکن اب ان بندرگاہوں کے انتظامی امور میں صرف چین ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی شراکت دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چینی سرمایہ سے بننے والا عظیم الشان پورٹ نیٹ ورک امریکہ کے جدید اور انتہائی مؤثر ڈیجیٹل اور آپریشنل معیار پر چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ماڈل مکمل طور پر قرض سے آزاد ہے۔ اس کا فوکس حکومتوں کے درمیان قرضوں یعنی G2G کی بجائے بزنس ٹو بزنس یعنی B2B ایکٹیویٹی پر ہے، یعنی امریکی کمپنیاں اپنا سرمایہ لائیں گی اور پاکستان کے قومی قرض میں $1 کا اضافہ کیے بغیر بندرگاہیں ماڈرن ہو جائیں گی۔
یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی نیا سمندری راستہ نہیں بننے جا رہا، تجارت موجودہ عالمی شپنگ روٹ سے ہی ہوگی۔ اور اب آئیں اس روٹ کی مکمل سیر کرتے ہیں۔ اس روٹ میں کارگو امریکہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب کارگو امریکہ کے مشرقی کنارے یعنی نیو یارک سے نکلتا ہے تو وہ جبرالٹر، بحر روم، سوئس کینال اور بحر احمر سے ہوتا ہوا بحر عرب پہنچتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے مغربی کنارے یعنی لاس اینجلس سے نکلنے والے جہاز بحر الکاہل اور آبنائے ملاقہ سے ہوتے ہوئے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ اس سفارتی ورکنگ گروپ کا مقصد ان ہزاروں میل طویل سمندری فاصلوں کو کم کرنا نہ بلکہ اس سفر کے اختتام پر موجود پاکستانی بندرگاہوں یعنی کراچی پورٹ، قاسم اور گوادر کو اس قدر ڈیجیٹل بنانا اور مؤثر بنانا ہے کہ وہ مستقبل کے 20,000 TEU والے دیوقامت جہازوں کو بنا کسی تاخیر کے ہینڈل کر سکیں۔ یہاں پاکستان میں یہ روٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف امریکی سفارتی فریم ورک کی میزیں سج رہی ہیں تو دوسری طرف پاکستان کی بندرگاہوں پر حقیقی اور ٹھوس تعمیراتی کام دن رات جاری ہے۔ اور اب پاکستانی بندرگاہوں پر امریکی شراکت داری کے ساتھ کام ہوگا، یعنی اسی شراکت داری میں ان بندرگاہوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم سوال کریں کہ ان تمام ترقیاتی منصوبوں اور امریکی شراکت داری کا حتمی ہدف کیا ہے؟ ناظرین، وزارت بحری امور کی سرکاری دستاویزات کے مطابق ہدف 2047 تک پاکستان کی بلیو اکانومی کی کل مالیت کا $100 بلین تک پہنچنا ہے۔ پاکستان کے پاس 1050 کلومیٹر لمبا ساحل ہے، 240,000 مربع کلومیٹر کا خصوصی اقتصادی زون ہے اور 290,000 مربع کلومیٹر پر محیط کانٹیننٹل شیلف ہے۔ دنیا میں میرین سیکٹر اوسطاً ملکی GDP کا 7% ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ حصہ صرف 0.4% یعنی کہ مشکل سے $1 بلین ہے۔ اس کا ہدف اب 5 سے 7% تک پہنچنا ہے۔ ناظرین، یہ اعداد و شمار ہماری غفلت اور امکانات دونوں کی کہانی سناتے ہیں۔ 2024 میں پاکستان کی کل تجارت $85.45 بلین تھی، جس کا 90% سمندر کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن صرف 11% حجم اور 4% مالیت کا کارگو ہینڈل کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی لائنز کوڈ کے تحت ہمیں اپنا 40 سے 60% کارگو خود اٹھانے کا حق حاصل ہے، لیکن ہم 10% سے بھی کم استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم ہر سال $4 سے $5 بلین صرف غیر ملکی جہازوں کے کرائے یعنی فریٹ کی مد میں گوا دیتے ہیں۔ پاکستان پرانے جہاز درآمد کر کے انہیں توڑنے پر سالانہ $395 سے $667 ملین خرچ کرتا ہے۔ ناظرین، اب تصویر بدل رہی ہے۔ پاکستان ہنگامی اقدامات اٹھا رہا ہے، جیسا کہ ان تمام پالیسیوں کو جس ایک قانون نے حقیقت کا روپ دیا ہے وہ اپریل 2026 میں جاری کردہ ہنگامی قانون ٹرانزٹ آف گڈز تھرو ٹیریٹری آرڈر 2026 ہے۔ جب آبنائے ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی ہوئی تو پاکستان نے اس قانون کے ذریعے خود کو ایک لینڈ برج میں تبدیل کر دیا۔ پاکستان ہی کے راستے ایک طرف چین، دوسری طرف ایران، تیسری طرف مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک اور چوتھی طرف وسطی ایشیا کے ممالک تک تجارت شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف سی پیک ہے جس کا حجم 62 سے $65 بلین تک جا پہنچا ہے، جس میں $33 بلین صرف 8,400 میگا واٹ توانائی کے منصوبوں کے لیے مختص ہیں۔ لیکن یہ معاہدہ قرض پر مبنی ہے، جبکہ امریکی میریٹائم معاہدہ وہ واحد فریم ورک ہے جو زیرو سوورن ڈیٹ یعنی کسی بھی سرکاری قرضے کے بغیر اربوں ڈالر کی معاشی سرگرمی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ یہاں زیادہ ہوشیاری دکھا رہا ہے۔ وہ ان بندرگاہوں میں عین اس وقت سرمایہ کاری کر رہا ہے جب پاکستان اپنے ٹرانزٹ آف گڈز تھرو ٹیریٹری آرڈر 2026 کے لیے امریکی بحری ناکہ بندی کو بائی پاس کرتے ہوئے ایران کے منظور شدہ تجارت کو زمینی راستہ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو تنہا چھوڑے گا تو وہ پاکستان کو مکمل طور پر بیجنگ اور تہران کے بلاک میں دھکیل دے گا۔ یہ پاکستان کی طرف سے ایک غیر جانبدار جغرافیہ کا ماسٹر کلاس ہے۔ ذرا سال 2026 کی کامیابیاں دیکھیے۔ 11 اور 12 اپریل 2026 کو پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کی میزبانی کی۔ ایک طرف گوادر میں چینی سرمایہ کاری جاری ہے، دوسری طرف ایران کی سپلائی لائن زندہ ہے، اور تیسری طرف جون میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ نیا سمندری میریٹائم معاہدہ کر لیا ہے۔ اس سفارتی چال نے پاکستان کے سب سے بڑی علاقائی حریف کو بھی مات دے دی ہے۔ ناظرین، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے۔ تنازعات سے بھرے مشرق وسطیٰ اور لینڈ لاکڈ وسطی ایشیا کے درمیان پاکستان نے اپنی ساحلی پٹی کو ایک ایسی محفوظ تجارتی گزرگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جس کو نظر انداز کرنا اب دنیا کی کسی بھی معاشی قوت کے لیے ممکن نہیں ہے۔
वैसे भी अमेरिका जब पाकिस्तान की बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाएगा तो ये दुनिया भर की आलमी इंश्योरेंस कंपनियों और मल्टी नेशनल सप्लाई चेन्स को ये पैगाम होगा कि पाकिस्तान का मैरीटाइम सेक्टर अब मुकम्मल तौर पर महफूज है, यानी अब पूरी दुनिया पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते तिजारत करेगी। नाज़रीन, दुनिया का नक्शा बदल रहा है और इस बदलते नक्शे का सेंटर पॉइंट अब पाकिस्तान का साहिल है। जंगों से जलते मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के बीच पाकिस्तान ने अपनी साहली पट्टी को एक ऐसी महफूज तरीन तिजारती गुज़रगाह में बदल दिया है जिसे नज़रअंदाज करना अब वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को में से किसी के बस की बात में नहीं रहा। अमेरिका का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इंतज़ामी अमूर का हिस्सा बनना दरअसल दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनियों और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस को यह खुला पैगाम है कि पाकिस्तान का रूट अब दुनिया को महफूज तरीन रूट है। ये पाकिस्तान की वाहिद स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास है जिसने हमारे रवायती हरीफ को आलमी मईशत की दौड़ से आउट क्लास कर दिया है। अब फैसला वक्त करेगा कि 2047 तक $100 बिलियन की ब्लू इकोनॉमी का ख्वाब पाकिस्तान को सुपर पावर्स की सफ में कहां खड़ा करता है। क्या पाकिस्तान चीन और अमेरिका की इस शराकतदारी को संभाल पाएगा? क्या ये जीरो सॉवरेन डेट का मॉडल पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा? नाजरीन, आपकी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस नए मुआहदे के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।